مال ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے تباہ ہوتا ہے؟ وہ تباہی کیسے آتی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، سود کھائیں گے، سود کمائیں گے، 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ ایک نقصان نہیں، ڈبل نقصان، ڈبل نقصان نہیں، ٹریپل نقصان، تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے سود کھانے سے، سود سے بھی زیادہ۔ وہ 3 نقصان کیا ہیں؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، سود سے بھی زیادہ نفع آپ کما سکتے ہیں، وہ راستہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 راستے ہیں جو جائز ہیں، اگر آپ ان راستوں پر چلیں گے تو سود سے زیادہ آپ نفع کمائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دل خوش کر دیا کہ آپ بالکل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، 2 راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج میں جائے، وہاں سے آئے، مالدار ہو جائے گا۔ کنوارا ہے، نکاح کر لے، مالدار ہو جائے گا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی حج کے بعد آپ کے گاؤں میں غریب نظر آیا ہے؟ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، مالدار پہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا۔ حج کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا، امیر ہو جاتا ہے۔ اور کنوارا تھا، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی، لیکن شادی ہوئی، لڑکی کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، بچے کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ کما رہا ہے۔ مالدار تو ہو گیا، لیکن اب غریب نہیں رہا۔ 2 راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج سے اور نکاح سے۔ مال ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ حرام مل جائے، ہلاک ہو جائے گا۔ 1 گلاس پانی میں 1 قطرہ اگر پیشاب آ گیا، وہ پورا گلاس برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر تھوڑا بھی حرام آپ کے حلال کے ساتھ مل گیا، وہ حلال بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برکت ختم۔ کماتے کماتے تھک جائیں گے، آپ کو پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ حرام کا اثر ہے۔ سود سے 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے، سود سے 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کے لیے نہیں جئیں گے، اپنے لیے جئیں گے۔ دوسرے سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، دوسرے کے غم اور خوشی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا نقصان، آپ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسرا نقصان، آپ کے اندر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ بالکل اندھے ہو جائیں گے، دولت کے نشے میں، دولت کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ سود سے زیادہ نفع آپ کما سکتے، 3 راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، روزگار میں اضافہ فرمائے۔ 3 راستے سے آپ سود میں جو نفع ہوتا اس سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ کسی کو قرض دیجئے، پہلا راستہ، کسی کو قرض دیجئے، اس سے کہیے کہ مجھ کو سود نہیں چاہیے، تم اس پیسے کو تجارت میں لگاؤ، نفع ہو تو میرا حصہ بھی ڈالو، نقصان ہو تو میرا حصہ بھی کاٹو۔ اس طرح سے اگر آپ پیسہ دیں گے، آپ کا پیسہ بھی امانت رہے گا اور نفع بھی آپ کو ملتا رہے گا، دنیا بھی بن گئی، دین بھی آپ کا بن گیا۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ نفع آپ تجارت میں کمائیں گے۔ کیسے؟ پوچھنے والا جو آپ سے پیسہ لے رہا ہے، اس سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ وہ بولے گا ہم کو تھریسر کی مشین چاہیے، ہم کو چکی آٹا کی مشین چاہیے۔ آپ وہی مشین اس کو خرید کر کے دے دیجئے اور اپنا کرایہ رکھ دیجئے، مشین پر اپنا کرایہ رکھ دیجئے، کرایہ اٹھاتے رہیے، مشین کے مالک بنتے رہیے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی آپ کی بن گئی۔ تیسرا راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، سودی پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو بولے گا ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ آپ وہی چیز ارریا بازار میں خرید لیجئے اور اس سامان کو اسی آدمی کے ہاتھ میں نفع پر فروخت کر دیجئے، آم کا آم بھی مل گیا، گٹھلی کا دام بھی مل گیا، اس غریب کا بھی کام ہو گیا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ 3 راستے سے اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بینک میں پیسہ جمع کریں گے 10 روپیہ اور 100 روپیہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں آ کر کے پھنسے۔
ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا، ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ پہلا پیغام 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پر کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب بن گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہے؟ بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن لیں، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔